کریم اما بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل مکہ کے باسی، مکہ کے رہنے والے غیر اللہ کو پکارنا شروع کرنے لگے۔ بیت اللہ میں 360 بتوں کو پوجا جاتا تھا، شجر و حجر کی پرستش کی جاتی تھی۔ ان مورتیوں میں نعوذ باللہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی مورتیاں بھی موجود تھیں۔ آئیے اس شرکیہ ماحول پر ایک نظر ڈالیے۔ یاد رکھیے کہ ابتدا میں سب لوگ موحد تھے، رب تعالیٰ کے پجاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین المبشرین ومنذرین، کہ ابتدا میں سب لوگ موحد تھے، سب لوگ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اختلافات رونما ہوئے تو اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ مستدرک حاکم میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ان 10 صدیوں میں تمام لوگ موحد تھے، اللہ رب العزت ہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اختلافات رونما ہوئے، لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا شروع کر دیے، تو پھر اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تھا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا تھا، پھر شیاطین میرے بندوں کے پاس آئے، انہیں ان کے دین سے بہکانا شروع کر دیا، اور جن چیزوں کو میں نے حلال ٹھہرایا تھا انہوں نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرانا شروع کر دیا جس کی میں نے کوئی بھی دلیل آیت نازل نہیں فرمائی۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قوم نوح کا حال ذکر فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے انہیں دن رات کر کے اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی تو قوم نوح نے واضح کہہ دیا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اے لوگو، تم نوح علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرنے لگ پڑنا، تم اپنے پنجتن کو مت چھوڑنا، تم ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ کو مت چھوڑنا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پنجتن پاک کا نظریہ صرف اسی امت کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ پنجتن کا نظریہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ پنجتن، یہ پانچوں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ کوئی برے اشخاص نہیں تھے، بلکہ رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ قوم نوح میں سے نیک لوگ تھے۔ یہ دن رات کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ پانچوں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان
لعین نے لوگوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ اللہ رب العزت کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں پر بیٹھ کر یہ عبادت کرتے تھے وہاں پر بیٹھ کر تم ان کے مجسمے بنا ڈالو، وہاں پر تم ان کی مورتیاں بنا ڈالو تاکہ تمہیں بزرگوں کی یاد آتی رہے، تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو۔ پھر جب یہ قوم مری تو آہستہ آہستہ علم اٹھتا گیا، تو بعد میں آنے والے لوگوں نے ان مجسموں کی، ان مورتیوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ مگر افسوس آج امت محمدیہ بھی اسی شرک کے دروازے پر کھڑی ہے۔ آج شیطان امت محمدیہ سے یہی شرکیہ اعمال بزرگوں کی قبروں پر کروا رہا ہے، حالانکہ ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نہیتکم من زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، منع کرتا تھا، مگر تم اب قبروں کی زیارت کر لیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد تازہ کراتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آخرت کی یاد تب ہی دلائے گی جب قبریں کچی ہوں گی، قبریں سادہ ہوں گی، قبریں پختہ نہیں ہوں گی۔ مگر آج قبروں پر دربار بنائے جاتے ہیں، آج قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے، حالانکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے اور قبروں پر عمارت بنانے سے منع فرمایا تھا۔ پیارے حبیب محمد کریم، پیارے حبیب محمد کریم، فداہ ابی و امی، آخری وصیت، میرے پیارے حبیب کی آخری وصیت، اے امت مصطفیٰ، اے امت قرآن، اے امت اسلام، میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں مصطفیٰ کی آخری وصیت سنانے لگا ہوں۔ اسے پلے سے باندھنا، اسے اپنے سینوں میں اتارنا، مرتے دم تک اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی آخری وصیت سنانا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت کر رہے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں کو ہلاک کرے، اللہ عیسائیوں کو برباد کرے۔ میرے پیارے حبیب کے مرض الموت میں یہ بد دعائیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو پوجا گاہ، میلہ گاہ بنا لیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں انی انہاکم عن ذالک، اے میری امت میں تمہیں قبریں پختہ کرنے سے منع فرماتا ہوں۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں یہ دعا کی اللہم لا تجعل قبری عیدہ وثنا یعبد، الہ العالمین تو میری قبر کو پوجا گاہ، میلہ گاہ نہ بننے دینا، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے میرا رتبہ نہ بڑھانا، بڑھا کر بہت تم مجھ کو نہ گھٹانا، بتانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہلاک کرے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو پوجا گاہ، میلہ گاہ بنا لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔